دور حاضر کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ چیز ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں دین کا علم حاصل کرنے کا کچھ شوق ہے، شعور ہے ان کو کہ دین کا علم سیکھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، وہ بھی اب یہ سوچتے ہیں کہ دین کے علم کے حصول کے جو دیگر ذرائع مسجد سے کٹ کے وہاں سے اس علم کو حاصل کیا جائے اور سیکھا جائے۔ اور بہت سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے خود دین کا علم سکھانے، پڑھانے، سمجھانے والوں کی اپنی سوچ یہ بن گئی کہ مسجد میں بیٹھ کر، مسجد کے ممبروں محراب سے بیٹھ کر دین کی بات کرنا، دین کی تعلیم دینا، اسلام کا نظریہ سکھانا، اسلامی سوچ عام کرنا، یہ اب چھوٹا کام رہ گیا۔ معاذ اللہ ان کی نظر میں مسجد کا ممبر و محراب ایک چھوٹا فورم بن گیا، اور یہ جو دور جدید کی جو ایجادات، دعوتی ایجادات، ان کی طرف زیادہ رجحان اور توجہ، سیکھنے والوں کا بھی سکھانے والوں کا، کہ وہیں سے دین سیکھ لیا جائے، وہیں سے دین حاصل کر لیا۔ بظاہر بڑی خوشنما بات ہے، سیکھنے والوں کو اس لیے بہت مزہ آتا ہے اس میں کہ وہاں صرف دین سیکھنا نہیں اور بہت ساری نفسانی تفریحات ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں جو دین کے نام پر حلال کر لی جاتی، اور سکھانے والوں کو مزہ اس چیز کا ہے زیادہ، اور ذوق اس لیے اس طرف زیادہ مائل ہو گیا کہ مسجد میں بیٹھ کر دین کی بات کرنے والے کو، مسجد کی چٹائی سے جڑ کے لوگوں کو دین سے جوڑنے والے کو، اللہ کے ساتھ ملانے والے کو وہ شہرت نہیں ملتی آج کل جو کسی انٹرنیٹ پہ آ جانے والے کو، یوٹیوب پہ آ جانے والے کو، کسی ٹک ٹاکر کو مل جاتی ہے۔ مولوی صاحب گمنام ہی رہتے ہیں۔ تو دو طرفہ ذہن یہ بن گیا کہ دین کے حصول کے دیگر ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی پہلے عمومی ایک سوچ تھی، اور ہر مسجد کے ممبر و محراب سے یہی تعلیم، یہی دعوت اور یہی مسئلہ لوگوں کو سب سکھایا اور سمجھایا اور پڑھایا جاتا تھا۔ ہمارے بزرگوں سے ہم نے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے، کوئی بہت پرانے زمانے کی باتیں نہیں، ابھی جو چند سال پہلے اس دنیا سے گزرے تھے نا، کہتے ٹی وی سور کی طرح نجس العین ہے، خنزیر کی طرح۔ یہ جو خنزیر ہے نا، اس کا کوئی جائز استعمال نہیں، کوئی جائز استعمال نہیں۔ تو یہ فرماتے تھے کہ یہ اسی طرح بالکل ایسا سور ہے اور ایسی ناپاک چیز ہے جس کا کوئی جائز استعمال نہیں۔ لیکن پھر خود بتانے والوں کی سوچ بدلی، اور پھر سننے والوں کی سوچ بھی ساتھ بدل گئی کہ چلو دین کی دعوت کے لیے، دین کے احکام سیکھنے کے لیے، دین کی بات سیکھنے کے لیے رکھ لیا جائے۔ جتنے لوگوں کے بھی دل و دماغ میں یہ بات ہو، ایمانداری سے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر ناظر سمجھ کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیں، آپ لوگوں میں سے کسی شخص نے، یا دنیا کسی مسلمان سے بھی جا کے پوچھیں، باقی سارے دلائل کو چھوڑیں، آپ اتنی بات پوچھے ایمانداری سے، کوئی شخص اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہو، یا آپ کے جاننے والے، یا دنیا کے کسی مسلمان نے بھی دیکھا ہو کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کے گھر میں ٹی وی موجود ہے اور وہ صرف دین سیکھنے کے کام آ رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیے گا۔ باپ بھی اس سے دین سیکھ رہا ہے، ماں بھی دین سیکھ رہی ہے، اولاد بھی دین سیکھ رہی ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام اور استعمال نہیں، اس سے کوئی بے حیائی نہیں سیکھی جا رہی، کوئی جو ہے وہ بے لباسی اس سے نہیں سیکھی جا رہی، کوئی اداکاری مکاری اس سے نہیں سیکھی جا رہی، کوئی دین کو تباہ کرنے والی کوئی عادت، کوئی خصلت اس سے حاصل نہیں کی جا رہی، کوئی ساز، گانے بجانے، جتنی بھی حرام چیزیں یہ اس سے نہیں، صرف اور صرف یہ پلیت ناپاک گھر میں پڑا ہوا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے کہ اس سے صرف دین سیکھا جائے گا۔ آپ نے کوئی شخص ایسا زندگی میں دیکھا؟ ایمانداری سے بتائیں، کوئی شخص بھی مسلمان؟ صرف اتنی بات ہی پوچھیں۔ آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں کہ آپ نے مولوی صاحب کا دعا سے فلاں مولوی صاحب کی باتیں سننی ہے، فلاں مولوی صاحب کی باتیں سننی ہے، دین حاصل کرنا ہے آپ نے وہاں سے، لیکن مسجد میں آنے میں تکلیف ہے، شیطان آنے نہیں دیتا۔ یہ مسجد میں انسان 2-4 منٹ پہلے آ کے، جہاں کوئی دین کی مفید بات ہو رہی ہے، اپنے وقت کو نکال 2-4 منٹ جلدی وہاں آ کے بیٹھ جائے، شیطان یہ نہیں آنے دے گا۔ وہی کہے گا بھئی جیب سے موبائل نکال کے بعد میں ذرا گھما گھما کے سن لینا۔ تو مجھے کوئی ایک فورم
ایسا بتا دیجئے یہ جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی فورم ہیں جہاں اب لوگ اس عنوان سے بہت سے لوگوں نے اس کو حلال کیا ہوا اپنے لیے، اپنی خواتین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہ یہ اس سے دین سیکھیں گے، کون سی جگہ ہے جہاں آپ اس کو کھولتے ہی ڈائریکٹ دین تک پہنچ جاتے ہیں؟ آپ کو ایک دین کی بات سننے تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کتنی بے دینی کو اپنی نظر سے گزارنا پڑتا ہے، کتنی بری چیزوں کے اوپر سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ جا کے کہیں کسی دین کی ایک بات پہ پہنچتے ہیں۔ اب وہاں بھی کیا دیکھ رہے ہیں لوگ زیادہ تر؟ جو مولوی صاحب لطیفے زیادہ سناتے ہیں، جو مولوی صاحب مسخریاں زیادہ کرتے ہیں، جو مولوی صاحب لوگوں کا مذاق زیادہ اڑاتے ہیں، جو مولوی صاحب جتنے زیادہ غیر سنجیدہ ہیں، جن مولوی صاحب کے ہاں زیادہ گالم گلوچ ہوتی ہے، زیادہ فوج باتیں ہوتی ہیں، زیادہ الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، چند لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، آپ کو ہمیشہ وہی آدمی مقبول ملے گا۔ آپ تجربہ کر لیجئے، کہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم شیخ الاسلام، ان کا کہیں کوئی کلپ کھڑا ہو دین کے بارے میں، اور ساتھ کسی دوسرے کسی ٹک ٹاکر مولوی صاحب کی کوئی بات کھڑی ہو، نیچے لکھے ہوئے چیک کر لیجئے گا کہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کتنے لوگوں نے سنی ہے اور یہ مسخرے کی بات کتنے لوگوں نے سنی ہے۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ لوگ وہاں کیا کرنے کے لیے آتے۔ لیکن ایک عمومی ذہن، جو انسان اپنے آپ کو بچا رہا ہے اس سے، اس کو بھی کھینچا جاتا ہے کہ آپ اگر دین کا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ کام صرف اس صورت میں بچے کہ آپ کو بھی ان جگہوں پر موجود ہونا چاہیے۔ آپ اگر فیس بک پہ نہیں ہیں، آپ اگر ٹویٹر پہ نہیں ہیں، آپ یوٹیوب پہ نہیں ہیں، آپ کے ٹک ٹاک کی ویڈیو نہیں بنی ہوئی، آپ دین کا کیا کام کر رہے ہیں دنیا میں؟ جو بیچارہ نہیں جاتا اس کو اس احساس کمتری کا شکار کرنے کی کوشش کی جاتی، اس کو اس احساس کمتری۔ اب کسی مسلمان کو آپ کتنی مفید سے مفید کتاب دے دیں، جس ایک کتاب سے اس کی زندگی بن سکتی ہے، اس کی آخرت سنور سکتی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے اس ایک کتاب کے پڑھ لینے سے، آپ اس کو جا کے دیکھیں اگر وہ کتاب لے کے بھی بیٹھا ہوگا، گود میں کتاب رکھی ہوگی، ہاتھ میں موبائل پہ کچھ دیکھ رہا ہوگا، شیطان وہ کتاب نہیں کھولنے دے گا۔ اور پھر اگر کتاب کی طرف بلائیں تو پہلا مطالبہ کیا ہے؟ کتاب کی پی ڈی ایف ہے یا نہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو کھول کے نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے علم کا سب سے پہلا ذریعہ جو آسمان سے زمین پر اتارا ہے، جس کو جتلایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس چیز کو ذریعہ علم بنایا، وہ کیا ہے؟ قلم اور کتاب۔ ایک مسلمان کی زندگی میں ان دو ذرائع سے جو اللہ نے مقرر فرما دیے، الکتاب اور القلم، اس سے ہٹ کے علم آ ہی نہیں سکتا ایک مسلمان کی زندگی میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے ذریعہ علم کس چیز کو بنایا؟ علم بالقلم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے لوگوں کو قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ پہلی وہی جو ہمارے دین کی نازل فرما رہی ہے وہی ہے۔ اب کیا ہے کہ قلم سے لکھنا چھوٹی بات ہے، اگر آپ کتاب لکھ رہے ہیں آپ چھوٹے ہیں، آپ اگر کہیں پوسٹ لکھ رہے ہیں تو آپ بڑے ہیں، فیس بک پہ آپ کی پوسٹ آ رہی ہے، آپ کچھ کہیں ٹویٹر پہ آپ 2-4 جملے لکھتے ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں۔ آپ اگر کتاب لکھ رہے ہیں آپ بہت چھوٹے آدمی ہیں۔ آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے بقا کس علم کو دی ہے؟ یہ سب چیزیں آپ کتنی مفید سے مفید تحریر ایک انسان اس پہ لکھے، یہ جو گمراہی کا اور جہالت کا سمندر اور سیلاب جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں، اپنا سارا دماغ خرچ کر کے اگلے دن آپ کسی پڑھنے والے سے پوچھو اس کو پتہ نہیں ہوگا اس نے کل کیا لکھا تھا۔ قیمتی سے قیمتی تحریر کی عمر 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ انسان اس پہ اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں ضائع کرتا ہے اور وہ بس نیچے اس وقت میں فوری طور پہ ذرا حاضری لگ جاتی ہے، 2-4 آدمی آگے واہ 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 کہتے، 2-4 آدمی آگے گالیاں دے جاتے ہیں، تو جو ملت کو تسکین ہو جاتی ہے انسان کو کہ میرا لکھا ہوا کام آ گیا۔ 24 گھنٹے بعد آپ اس سے پوچھیں گے اس شخص نے کل کیا لکھا تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں، کسی کو۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت یہ دکھا رہے کہ کتنی کمزور چیز ہے، کتنی فانی اور بیکار جو کتاب دیکھیے کسی نے صدیوں پہلے کتاب لکھی، آج تک بھی وہ علم زمین پر باقی ہے یا نہیں؟
آپ اپنی دعوت کو اگر ان فانی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ان ہوائی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، آپ کہیں بس آپ کی دعوت وہی ہے جو ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ فلاں فلاں ہے، تو یہ جیسے یہ چیزیں کل کو ختم ہو جائیں گی، تھوڑی سی سمندر کے نیچے تار ہلے گی تو سب بیٹھے ہوں گے اپنے موبائل لے کے پاگلوں کی طرح دیکھتے ہوئے، اس پہ کچھ نہیں آ رہا ہوگا۔ ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا روزانہ؟ تو وہ سارا علم گیا، ساری دعوت گئی، سارا نظریہ گیا، ساری کوشش اور محنت گئی، کتاب ہے باقی، اگر اس کو دبا بھی لیا جائے گا پھر کسی وقت میں اٹھ کے آ جائے گی اور پھر دنیا میں اپنا آپ بنوا لے گی۔ آپ لوگوں نے یہ مشہور محدث حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا ان کا، یہ سیاہ ستہ جو ہمارے یہاں حدیث کی 6 سب سے بڑی کتابیں ان میں سے ایک کے مصنف، ہر مدرسے میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کو پڑھے بغیر کوئی آدمی اب عالم دین کا خطاب حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب عالم اسلام میں کئی صدیاں بہن رہی ہے، نہ اس کو پڑھنے کی اجازت تھی، نہ اس کو پڑھانے کی اجازت تھی، نہ اس کو شائع کرنے کی، چھاپنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ اپنا علم کتاب کی شکل میں دنیا میں محفوظ کر گئے، چھوڑ گئے۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت میں پھر اس کتاب کو اٹھایا۔ دنیا کا کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی شخص عالم دین کی سند حاصل کر سکتا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھے، اس کو حاصل کیا، اللہ رب العزت نے اس کو باقی رکھا۔ ایسے ہی بھائی یاد رکھو، مسجد باقی رہنے والی چیز ہے، ٹی وی فنا ہو جائے گا، یہ انٹرنیٹ تباہ و برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، یہ کچھ باقی نہیں رہے گا، مسجد باقی رہنے والی چیز ہے، یاد رکھو، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس نے باقی رہنا ہے اور اس نے جنت کا حصہ بن جانا ہے۔ یہ ساری زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، اس کا یہ ملیا میٹ ہو جائے گی، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ زمین کا وہ حصہ جس کو اللہ نے مسجد بنایا یہ باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ جنت کا حصہ بن جائے گا، جا کے وہاں جوڑ دیا جائے گا۔ تو ایک مومن نے اگر اپنا ایمان اس مسجد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، مسجد باقی، اس کا ایمان باقی ہے۔ ایک مومن نے اگر اپنا ذریعہ علم اور اپنا مدرسہ، اپنی درسگاہ اس مسجد کو بنایا ہوا ہے، مسجد باقی ہے، اس سے حاصل ہونے والا علم باقی ہے، مسجد باقی ہے، اس سے حاصل ہونے والا ایمان باقی ہے، مسجد باقی ہے، اس مسجد سے چلنے والی دعوت باقی ہے، مسجد باقی ہے، اس مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی تحریک باقی ہے، مسجد باقی ہے، اس مسجد سے اٹھنے والا نظریہ باقی ہے۔ یاد رکھو، آپ اپنے نظریے کو، اپنے ایمان کو، اپنے علم کو جب ان فانی اور جو ہے وہ ان عارضی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیں گے، یہ سب علم اور دین بھی سب فانی اور فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت دل میں نہیں بیٹھے۔ تو ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے جس علم کا حصول ضروری ہے، وہ علم بھی مومن کو کہاں سے ملتا ہے؟ مسجد سے۔ اس کے بغیر ایک مومن کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔